میں آپ کی دعاؤں سے پھر ٹھیک ہو گیا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے دل کی تکلیف ہوئی، ایک اس کی جسمانی تکلیف ہے اور ایک اس کی روحانی تکلیف ہے۔ جسمانی تکلیف تو وہ ہے جس سے میں گزرا ہوں، پہلے بھی گزرا تھا، اب پھر گزرا۔ اتنا فرق ہے، شکر ہے کہ اس دفعہ مجھے اٹیک نہیں ہوا، انجائنا پین اس کو کہتے ہیں، وہ ہوا اور ہم نے سٹنٹ ڈال دی۔ اس کی انتہا کیا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے۔ خطرات سے زندگی کم نہیں ہوتی، بیماریوں سے موت پہلے نہیں آتی، اور صحت سے موت دور نہیں جاتی۔ بیماری صحت میرے رب کا ایک الگ نظام ہے، زندگی اور موت میرے رب کا الگ نظام ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ تم سب کے لیے ہم نے ایک پل مقرر کر دیا ہے، جب وہ آئے گا تو نہ آگے ہو سکے گا نہ پیچھے ہو سکے گا۔ تو اس کا تعلق بیماری سے نہیں ہے۔ اب وہ دل بیمار کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے، اس کی 3 بڑی آرٹریز ہیں مین، ایک میں پہلے سٹینڈ ڈالا، ایک میں اب ڈالا ہے۔ تو ایک میں شروع ہے، اب شاید آپ کی دعاؤں سے بچ جاؤں ورنہ تیسرا بھی ڈلے گا۔ میرا کینیڈا کا سفر تھا، مجھے کچھ عرصے سے نا سینے میں درد اٹھتا تھا۔ اچھا، مجھے یہاں درد ہوتا تھا، وہ دل کا ہوتا تھا۔ میں یہ کہتا تھا کہ نہیں، یہ میرے نا پٹھوں کا درد ہے، میں اتنی ایکسرسائز کرتا ہوں، اتنا پرہیز کرتا ہوں، اتنی احتیاط کرتا ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب کے ہاں ضیافت، میری وجہ سے انہوں نے کھانے کی دعوت کی، ٹھیک ہے، اور میرا کھانے کا ٹائم نہیں ہے، اور میاں نواز شریف صاحب جیسا دسترخوان میں نے کہیں نہیں دیکھا، پرتکلف، اب سامنے ڈھیر لگ گئے، میں نے سوائے سلاد کے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میاں نواز شریف صاحب تھوڑا سا محسوس کریں، مولانا صاحب آپ کے لیے تو ہم نے یہ سارا کچھ بنایا، آپ کھا ہی نہیں رہے۔ میں نے کہا جی میرا ٹائم نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، بس میں یہ سلاد کھا رہا ہوں، میں بغیر بھوک کے نہیں کھاتا ہوں، تمہاری طرح نہیں ہوں، پہ جاؤ آپ پہ ویکھی جائے گی آپ پہ ویکھی جائے گی۔ میں ایسا کبھی نہیں کرتا، یہ میں کوئی مجاہدے سے نہیں کرتا، میری نیچر میں ہے، نیچر۔ بعض چیزیں انسانی فطرت میں ہوتی ہیں نا، آسانی سے ہو جاتی، تو لہٰذا میرے جی میں تھا کہ میں اتنا پرہیز کرتا ہوں، دوا کھاتا ہوں، ایکسرسائز کرتا ہوں، اس عمر میں ویٹ اٹھاتا ہوں جو 20 سال کے بچے اٹھاتے ہیں اتنا میں اٹھاتا ہوں، تو یہ وہ ہے پٹھوں کا اس کا درد ہے، مسلز کا درد ہے، ہارٹ کا نہیں ہے۔ 1 سال سے ہو رہا تھا، اور میں اتنے دھوکے میں رہا۔ شکر ہے میرے مالک نے کینیڈا کا سفر، وہی کانفرنس تھی جو پچھلے سال تھی، RIS، بالکل ٹھیک گزر گیا، بہت اچھا گزر گیا، اور میں اتنا ڈنڈ نکالتا ہوں تو کبھی یہاں ہوتا ہی کچھ نہیں، تو آگے پیچھے ہوتا تھا، اسی کی تھکاوٹ ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کا ہر وقت اللہ کا غیبی نظام ساتھ چل رہا ہے، اس پہ قربان جاؤں۔ میں نے 31 کو چل کے 1 کو آنا تھا، تو مجھے چلنے سے پہلے فون آیا۔ اس وقت جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہیں سردار شمیم خان، یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے والد ہمارے ساتھ ذمہ دارہ جماعت میں چلتے تھے۔ ان کا مجھے فون آیا کہ مولانا 1 تاریخ کو میرا حلف نامہ ہے ایز اے بطور چیف جسٹس، تو آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے صبح 9 بجے۔
تو میں نے سوچا، میں نے کہا جی انشاءاللہ ضرور آؤں گا، میں یکم کو پہنچ جاؤں گا. لیکن میں نے جب وہ دیکھا شیڈیول تو میں تو یکم کو رات 9:30 بجے پہنچ رہا تھا. تو پھر میں نے یوسف میاں سے کہا کہ بیٹا سیٹیں تبدیل کرو اور 31 کو چل کے یکم کو آنے کی بجائے 30 کو چل کے 31 کو ہم رات کو پہنچ جائیں گے، صبح 9 بجے میں شرکت کر لوں گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو کرسمس کے دن تھے، لوگ ادھر جا رہے تھے، ادھر سے ادھر آنے والے بہت کم تھے، تو آسانی سے ہماری سیٹ تبدیل ہو گئی. اور میں 9:30 بجے رات لاہور پہنچ گیا. 12:30 بجے میں سویا، 3:30 مجھے درد ہوا. اگر بچوں میں اپنے شیڈول پر آتا تو یہ درد مجھے جہاز میں ہوتا. ویسے تو میرے رب کی تقدیر کے فیصلے پہلے سے ہوتے ہیں، ہم اسباب کے ساتھ جوڑ کے ہی بات کرتے ہیں کہ میرے اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا کہ مجھے ایک دن پہلے وہاں سے چلا تھا. وہ تکلیف پورے سال میں اتنا مجھے درد کبھی نہیں ہوا تھا. تو پھر بھی میں نے اٹھ کے بیگم سے کہا بی پی آپریٹس دو، میں ذرا اپنا بلڈ پریشر دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا سا یہاں درد ہو رہا ہے. اس نے کہا تو بی پی آپریٹس نہ دیکھ، تو بھائی کو فون کر، طاہر جو میرے چھوٹے بھائی ہیں دل کے ڈاکٹر ہیں. تو میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہاسپٹل آ جاؤ، یہ تو انجائنا ہے. انجائنا ہوتا ہے دل کے دورے تو نہیں ہوتا، خون کی سپلائی دل کو کم ہوتی ہے تو وہ درد کرنے لگتا ہے، اس کو انجائنا کہتے ہیں. تو وہ ہو رہا تھا، وہ بہت سخت ہو رہا تھا، اور مجھے بھی شک کی بجائے نا یقین سا ہو گیا کہ یہ مسئلہ وہی ہے. پھر بھی میں کہوں شاید وہ نہ ہو، اتنا گمان تھا. عرفت ربی عرفت ربی بفسخ العزاء. قربان. ہاسپٹل پہنچ گئے 4 بجے 4:30. انہیں جاتے ہی ٹیکے لگا دیے، اینجیوگرافی کی تو وہ دل کا مسئلہ تھا. پھر انہوں نے وہ خون پتلا کرنے کی لگا دیا ٹیکا، تو وہ بہاؤ ٹھیک ہو گیا. پھر 3 بجے مجھے دوبارہ لے گئے اینجیوگرافی میں، تو وہ نظر آتا ہے اسکرین پر، مریض بھی دیکھتا ایک جگہ میری نالی بند تھی. ہاں احتیاط کا نتیجہ یہ تھا کہ میری نالیاں ویسے انتہائی صحت مند اس عمر میں جیسے لوگوں کی ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں انتہائی صحت مند، لیکن بیماری تو اللہ کا. پھر انہوں نے اسٹینٹ ڈال دیا. اب 2 دن وہاں رہا، پھر یہاں گیا. تو اس میں پہلے علاج کر رہا تھا ایک حکیم صاحب کا، بہت اچھا علاج تھا. بظاہر جو سبب بنا ہے وہ ہے کثرت اسفار، کثرت ملاقات اور کثرت بیان. اس سے چونکہ دل پر اٹیک تو تھا، میرا دل پہلے 45% کام کرتا تھا، 50 سے 65 ہوتا ہے صحیح، میرا 45% ہو گیا تھا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے. تو میں نے اس کی جو احتیاط کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی. سفر سفر سفر، بیان، سفر، پھر ملاقاتیں.